نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. First of all, I would like to thank of Allah subhanahu wa ta'ala. All praise to my Almighty. With Wasila Muhammad sallallahu alayhi wasallam, who has given us an opportunity, who has provided us an opportunity to thank Allah subhanahu wa ta'ala of this greatest personality, that who provided us these precious moments to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, to commemorate, to celebrate these precious moments for beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I would like to thank dearest Hazrat Dr. Ahmed Qadri Damat Barakatuhu, and I would like to thank my sisters Shugufta Behan, Zari Behan, and those who really are appreciable for their greatest achievements, especially to provide us these moments. Allah subhanahu wa ta'ala ka behaddo hisab shukr کہ جس ذات نے آج ہمیں یہ لمحات عظیم عطا فرما دیے. قربان جائیں ہماری قسمتوں کے چار چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی بابرکت ساتیں نصیب کر دیں جس کے لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر، جو اللہ کی خاطر ایک لمحہ نکالتا ہے تو وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہو جایا کرتا ہے. اور آج لمحہ فکریہ تو یہ ہے، یہ سوچنا یہ ہے کہ آج ہم جو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ شگفتہ بہن نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ وہ جگہ عظیم ہیں، یہ وہ بابرکت جگہ ہیں جہاں پر ابھی ہم سوچتے ہیں آنے کے لیے تو پہلے ہی نورانی مخلوق اپنے رحمت کے پروں کو بچھا دیا کرتی ہے. ان کے گھروں کی تو وہ کیفیت ہے کہ ان کے گھر ٹمٹماتے ان موتی ستاروں کی طرح ہیں کہ جب عرش سے فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی فخر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فخر کرتے ہیں. میری عزیز، آج اللہ رب العزت نے ہمیں ولادت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے. ہم ان لمحات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گی، کیونکہ آج یہ نظریہ، یہ وہ سوچ ہے کہ جبکہ اسلام کو نہ صرف خارجی سطح پر ایک پرفتن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر اندرونی سطح پر ہمیں ہماری سوچ کھوکھلا کر رہی ہے. وہ سوچ کہ کبھی یورپ سے نکلتی ہے،
کبھی فرانس سے نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے. یہ وہ لیونگ فورس ہے. وہ جان چکے ہیں کہ اس کو ختم کرنے سے ہی ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. اسلام کی اس طاقت کا خاتمہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. آج اندرونی سطح پر جن حالات کا سامنا ہے، جس کم علمی، کم نظری کا ایک مسلمان کو آج سامتا، امت مسلمہ اس کا شکار ہو کے رہ گئی ہے. تو آئیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہم آج جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ یہ لمحات ایک نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اے اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما. اس سے پہلے ہمیں نبی کے مرتبے کا علم ہونا چاہیے کہ نبی جس کے لیے ائمہ کرام، کتب حدیث اور تمام علماء کی جتنی بھی ہم تفاسیر کو کھول کر دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نبی ایک طرف تو خبر پہنچانے والا ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے والا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جو گندگی اور غلاظت، جس کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، جس کے اندر چھوٹے بڑوں کا کوئی انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر رہ کر وہ نبی اپنے آپ کو کس طرح سے الگ رکھتا ہے. نبی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو الگ رکھ کر، اور جس معاشرے کا فری کرپشن سوسائٹی کا جو وہ تصور ہمیں دیتا ہے، اصل میں اس چیز کو آج سوچنے کا مقام ہے. علامہ ابن تیمیہ نے النبوات میں اور صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں، جس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں رہ کر اپنے جداگانہ حیثیت کو منوایا. 53 سال ان لوگوں کے اندر نبوت سے پہلے رہ کر ایسی زندگی کا ہمیں اسلوب دیا. ان احادیث سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نجاشی 4-5ویں نبوت کے دور میں کہ جب قریش کے لوگ دشمن ہو گئے تھے اور قتل کے درپے ہو گئے تھے، جب اپنی جان بچا کر 101 تقریباً مسلمان حبشہ کی طرف گئے، تو نجاشی کے دربار میں جب کفار قریش ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے آئے، تو حضرت جعفر بن ابو طالب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، اب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 نکات کا ایک ایسا ایجنڈا عطا فرمایا ہے کہ جس کے اوپر چل کر ہم انسانیت کی معراج کو پہنچ گئے. قتل و غارت ہو رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، بڑے چھوٹے کی کوئی عزت تکریم کا کوئی بھی تصور نہیں تھا. نبی محترم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کے آتے ہی اس معاشرے کو اپنی قسمت سنوارنے کا موقع مل گیا. جہالت کی نگری سے نکل کر جعفر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایجنڈا پیش کیا، اور واقع نجاشی دنگ اور حیرت زدہ ہو کر رہ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ بلکہ ابو شریح، ان کی تمام کی تمام روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ عطا کیا کہ جس کی آج پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو میری عزیز، ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف بشریت کے اوپر، نہ صرف انسانیت کے اوپر تصرف تھا، بلکہ نباتات، جمادات سب کے سب میرے نبی کے تصرف میں تھی. ابھی بعثت بھی نہیں ملی، ابھی نبوت کا ابھی تاج بھی نہیں پہنا کہ آپ دیکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ، کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 3-4 سال کے ہیں کہ جا رہی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور بادل ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں.
ان کی عظمت، ان کا تصرف، آپ کیا بات کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یعنی نباتات میں، کہ آپ دیکھیے کہ ممبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نصیب ہو گئی تو آپ ممبر کے ساتھ اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ واز کیا کرتے تھے. جب ممبر شریف بنا تو جب آپ نے ٹیک لگانا چھوڑ دی تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. وہ تنا جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ آہیں اور سسکیاں لے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا. یہ وہ نبی ہے میری عزیز، انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اس کو چپ کروایا. ارے اس کو کس نے یہ گویائی دی، ارے اس کو کس نے یہ احساس دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے تصرف سے نوازا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں فرما رہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے میری عزیز. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ کہتے ہو تو دوبارہ لگا دوں، تمہارا پھل سب کھائیں گے. اگر کہتے ہو تو جنت میں لگا دوں، تمہارا پھل صالحین کھائیں گے، نیک لوگ کھائیں گے. وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی سسکیاں بند ہوئیں تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے، مجھے آپ کی صحبت چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے. یہ تو نباتات تھی. آئیے غزوہ بدر میں دیکھیے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صحابی کہ ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ ایسے ہی درخت کا تنا کھینچتے ہیں اور اس کو پکڑا دیتے ہیں. پکڑانے کی دیر ہے کہ پکڑتے ہی وہ ایک چمکدار تیز دھار تلوار بن جاتی ہے. اللہ رب العزت اپنے تصرف سے جو انبیاء کرام کو ایک ایک معجزے سے نوازا تھا میری عزیز. کیونکہ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی نہیں ملانا چاہیے، ارے نبی کے چرچے نہیں کرنے چاہیے. ارے یہ وہ نکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اگر بیست دی تو اس بیست کا ایک مقصد عطا کیا تھا، وہ تھا میرے نبی کا پرچار کرنا. میرے نبی کا پرچار کرنا ہے. ارے میرے نبی کی آمد کے ڈھنکے بجانے ہیں. انبیاء علیہ السلام اگر دنیا میں مبعوث کیے کم و بیش یہ نفوس قدسیہ 1,24,000 بھیجی. ان کا مقصد صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحیحین کے الفاظ ہے، تمام کی تمام آسمانی کتب، حضرت تورات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اپنی امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ واعظ کرتے تھے کہ دیکھو اگر میرے بعد اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر سب کچھ چھوڑ دینا، ان کے پیچھے چل پڑنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو یہی درس دیتے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعاؤں کا ثمر کہ جتنے انبیاء آئے ان کی دعا کا تصرف ہی میرے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ارے اس کے چرچے نہ کریں جس کا چرچا اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ کل بفضل اللہ. ارے اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان موتش قرار قلب و سینہ حضرت اور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا. ارے یہ تو ہماری قسمت کا ستارہ ہے. کسی کی قسمت میں صفی اللہ آ گئے، ارے کسی کی قسمت میں ذبی اللہ آ گئے، ارے کسی کی قسمت میں کلمت اللہ آ گئے. ارے جب میری اور تیری باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کنتم امۃ خیرہ، تم بہترین امت، تمہارے لیے نبی بھی اعلیٰ عطا فرما دیا. صحیحین کے الفاظ، صحیح مسلم کے الفاظ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے مروی حدیث. وہ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہودی نے، ان کی قوم سے ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسری صحیحین کی یہ الفاظ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سوال کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جو آیت قرآن پاک میں آپ کی کتاب مقدسہ میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو خدا کی قسم ہم جشن مناتے، ہم اس کو عید کا دن قرار دے دیتے. غور طلب بات ہے، کہہ کون رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام کہتے ہیں ارے تم ایک عید کی بات کرتے ہو، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو دو عیدیں مناتے ہیں. ارے جمعہ کی عید بھی مناتے ہیں اور اس کا جشن بھی مناتے ہیں، عید کا دن بھی مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن میں اس آیت کو نازل فرمایا. اور کس کے اوپر نازل فرمایا میری عزیز؟ یہ صحیحین کے الفاظ ہیں. اس کے جواب میں کہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ اس چیز کو واضح کر کے بتا رہے ہیں. اور یہ حدیث کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کی گواہی جو دی گئی امام احمد بن حنبل 2741، اور ایک اور جگہ 2745 اور 2751، الگ الگ طرق سے یہ حدیث آئی ہے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا فی اللہ ہو جاؤ. امام النووی کیا فرماتے ہیں؟ ریاض الصالحین جو پورے عرب میں پڑھائی جاتی ہے کہ تم مجنو بن جاؤ، تم اللہ کے عشق میں دیوانے بن جاؤ. جس طرح مجنو کتے کے قدم چومتا تھا، کتے کے پیر چومتا تھا. ارے کتے کے پیر وہ کیوں چومتا تھا؟ وہ اس لیے نہیں چومتا تھا کہ یہ کتا تھا، وہ اس لیے چومتا تھا کہ یہ لیلا کی گلیوں سے چل کر آیا ہے. ارے مجنو بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا تصرف نہ صرف پوری کائنات پر ہے، ارے جن کا تصرف نہ صرف اس کائنات پہ ہے، ان کا تصرف تو جنت میں بھی ہے. جیسے تنا رویا، اور امام احمد بن حنبل نے مختلف روایت سے اس چیز کی جو ہے تائید کی کہ آپ نے دعا نہیں فرمائی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر ایسے لگا، ایسے معلوم ہوا کہ جیسے آپ کوئی درخت سے کوئی شاخ کو، کسی تنے کو کھینچ رہے ہیں، اور کھینچا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے لٹا لیا. صحابہ رضوان علیہم نے آپ سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت، میرے سامنے جنت کو لایا گیا، مجھے جنت کو دکھایا گیا، اور میں نے جب جنت کا نظارہ کیا، جب میں نے جنت کا نظارہ کیا تو میں نے چاہا کہ میں تم کے لیے اس میں سے خوشے لے لوں، میں تمہیں اس میں سے کچھ لے کے دے دوں، اور خدا کی قسم اگر میں تمہیں دے دیتا تو کل قیامت تک یہ نعمتیں تم سے ختم نہ ہوتی. مگر اے ابو ہریرہ، اے میرے صحابہ، یہ میں نے اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ کہیں تم محنت اور مشقت کو چھوڑ نہ بیٹھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت خوبصورت بیان. ارے تم کس شرک کی بات کرتے ہو؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، جب آپ مدینے میں آئے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں فریفتہ ہو کر ہفتے کو عید کا دن منایا کرتے تھے. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، آئیے ان کی محبت میں ہم بھی مناتے ہیں. اور جمعے کا دن میری عزیز بہت باریک ہے، آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گی ابھی کہ جمعے کی تفصیل کہ اس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. صرف ایک نکتہ بتا دوں، یہ کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟ ہم پنج گانا نماز ادا کرتے ہیں،
पंजगाना नमाज अदा करते हैं और ये ऐन लिल्लाहियत है, ये हम काम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करते हैं ना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह के करीब हो जाया करते हैं। लेकिन मुख्तलिफ रिवायात से जो हमें चीज पता चलती है वो क्या पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने इमाम इब्ने तीनिया हैं और इमाम बुखारी हैं जिन्होंने 6 मकामात पर इसी नजरिए को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तुरुक से पेश किया, वो क्या फरमाते हैं इसी मौजू को मैं मुख्तसर बयान करूंगी। उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने ये तमाम के तमाम आइमा कराम मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने इसको भी मुजर्रद करार दे दिया, अल्लाह ताला ने इसको अंबिया की अदा बना दिया। अरे फजर जो हम फजर पढ़ते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत अम्मा हव्वा से मिलते हैं और जब वो हिंद की पहाड़ियों से जब वो यहाँ पर मैदान अरफात में उनकी मुलाकात होती है और वो एक दूसरे को पहचानते हैं और इस शुक्राने में जो वो 2 नफल अदा करते हैं सुबह को, अल्लाह रब्बुल इज्जत फजर के 2 फर्ज बना दिया करते हैं। हम किस मोहब्बत की, किस तौहीद की बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन प्यारे बंदों की, महबूब बंदों की अदाओं को मेमोरीज बना रहा है, हमारे लिए सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है। ये सेलिब्रेशन तो है जो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं की सेलिब्रेशन बन गई। और नमाज जोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं इसहाक बन गई। जब आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी तो हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता कर दिए। और असर जो है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 100 साल के बाद उठे और जब वो हकीकत से आश्कार होते हैं, अपने अल्लाह की बारगाह में गिर जाते हैं, वो नमाज असर का टाइम हुआ करता है। और अल्लाह ताला को हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये सजदे में गिर जाना इस कदर पसंद आता है मेरी अजीज कि अल्लाह ताला उम्मते मुहम्मदिया की ये नमाज असर बना दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और मगरिब, सुभान अल्लाह। और इसी तरह से मगरिब की जो नमाज है और इसी तरह से इशा की जो नमाज है, हजरत यूनुस मगरिब की अजान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरवी है मुख्तलिफ रवायात में कि कमजोरी की वजह से जब अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी से आफियत बख्शी, आप सजदे में गिरे, अभी 3 रकअतें पढ़ी, चौथी ना पढ़ सके, तो अल्लाह तबारक व तआला के सजदे में गिरे और वहीं गिर पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने पैगंबर की, अपने महबूब की अदा इस कदर प्यारी लगी कि आपने उसको मगरिब की नमाज बना दिया। और ईशा की नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकले तो मेरी अजीज उन्होंने अल्लाह से गिड़गड़ा के जब नफल मांगे तो उसको ईशा के 4 फराइज बना दिया। तो उम्मतें जिस तरह से नबी की बेसत का मरकज का महवरो मरकज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे थे, इसी तरह अल्लाह ने तमाम अंबिया की नमाजों को उम्मत मोहम्मदिया की नमाज बनाकर अदाए यार बना दिया। और नमाज किसकी? अल्लाह ताला की। और मेरी अजीज इस मेमोरेशन को न सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसको अदा किया, आपने बकरे ज़िबा करवाए, आपने ज़िबा करवाकर इसको खाना तकसीम किया। मेरी अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने पैगंबर की आसमानों में चर्चे किए और न सिर्फ आसमानों में चर्चे किए, कुर्बान जाए हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त दुनिया में मबूस किए तो आपने फरिश्तों को हुक्म दिया आसमान के ऊपर सितारों की बारिश कर दो, आमना का लाल आज आमना की गोद में आ गया है। ऐ मेरी अजीज, और उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा साल लोगों को बेटे अता फरमाए, हर किस्म की नेमतों से जो है वो नवाजा। तो हम अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न क्यों ना मनाए मेरी अजीज, कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, जिसके लिए अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, अरे जो तुम्हें नेमत दी है, अरे जो तुम्हें अपना फजल अता किया है, इसके चर्चे करो। वो अम्मा बिनेमाती रब्बी का फहदिस, और चर्चे करने के लिए तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अरे आज इस उम्मत मुसलमान को आज ये वो दौर
ہے نازک کہ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو ہماری اپنی تعلیم و تربیت کے لیے ان مواقعوں کا مہیا کرنا، ان مواقعوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اس طرح سے ہماری روح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ارے اگر اس زندگی سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو گے، خدا کی قسم بتاؤ، کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوگا، ارے قبر میں جاؤ گے، پہلا سوال ہوگا، ارے قبر میں جاؤ گے، 3 سوال ہوں گے، 2 آپشن نہیں ہے، 1 آپشن ہے۔ حضرت امام بخاری 6 جگہوں پہ کہتے ہیں ایک سوال کمپلسری ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ ارے بتا تو صحیح، اس شخص کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ارے اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اے میری عزیز، آج سوچنے کا مقام ہے، اگر قبر میں نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچان سکے تو نہ صرف ہماری زندگی کی ساری کمائی غارت چلی جائے گی، بلکہ ہماری آخرت بھی غارق ہو جائے گی۔ ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ بیکار چلا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے تہہ دل سے مشکور ہوں میری بہنوں کی اور میں حضرت جی کی کہ انہوں نے ایسا اہتمام کر دیا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کفر و شرک کے فتوے لگا کر ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے۔ خدا را اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرما دیا کہ جس نے اتنے عظیم المرتبت، ارے آخر الزمان، ارے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے ہماری زندگیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ ارے ان کی امت میں ہونا ہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ تو آئیے، بس میں یہی کہوں گی کہ آؤ اس دنیا کو بتا دو کہ ہم اپنے نبی کے چرچے کریں گے۔ ارے ان کے چرچے کرنے سے، ان کی محبت کو اظہار کرنے سے ہی ہم اپنے عمل میں، اپنے یقین میں جو ہے مستحکم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اصلاح کرے، اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور اللہ جو کچھ بھی پڑا ہے اے اللہ اس کی اگر ایک بھی اس کی بوند جو ہے ہمارے دلوں میں آ گئی اور ہم نے عمل کر لیا تو دنیا آخرت سنور جائے گی۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ